بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کی مکمل داستان۔ یعنی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت اویس قرنی کون تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے دعا کیوں کروائی، اور حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا عشق رسول کیسا تھا؟ کیا اویس قرنی رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنے دانت توڑے تھے؟ یہ مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں اویس نام کا مطلب بھی آپ کو بتائیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ سے متعلق کیا وصیت فرمائی تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کیسے شہید ہوئے اور حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی قبر مبارک کہاں ہے۔ ناظرین، یہاں یہ سب جان لیجئے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے انہیں زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے، اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے متعلق سوال نہ کرے، اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے، اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویس قرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، اس کی نگاہیں جھکی جھکی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، زاروں کے تار رونے والا، اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا فرمائے گا، اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے، کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر، چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مزر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی سفارش کرے گا۔ ناظرین، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں کرن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ رحمہ اللہ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے تھے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش و دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت و اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی کسی قسم کی کمی و کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام نامی اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن احادیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایت کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المحجوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت الدین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس قرنی رحمہ اللہ سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا
وہ آپ کے نام نامی کے تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی و پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اسی بے مایہ عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حضرت اویس کرنی سے طلب دعا کا حکم دیا گیا اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی حضرت اویس کرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے حضرت اویس کرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین، وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی حضرت عمر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، ہمارے لیے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی عشاق رسول کو اویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت اور ادب کی لامنتہا منزلوں سے آشنا کرایا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ جسمانی طور پر لاکھ دور سہی، لیکن جو فضل و کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک و ستائش ہے۔ ناظرین، سرخیل تابعین حضرت اویس وطناً یمنی اور نسباً قبیلہ مراد سے تھے۔ ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ خیر التابعین کا لقب ملا تھا۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: اویس بن عامر بن جز بن مالک ابن عمر بن سعد بن اسفان بن کرن بن دودمان بن ناجہ بن مراد بن مالک بن عمرادی مزجہی۔ حضرت اویس ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں تھے جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی۔
وہ نادیدہ جمال نبوی کے پروانوں میں تھے کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیز بساکین دولت از گفتار خیزد، انہوں نے اپنی ہستی کو راہ خدا میں ایسا گم کر دیا تھا کہ ظاہر نگاہوں میں ان کی شخصیت ہی مشکوک ہو گئی۔ اگرچہ حضرت اویس عہد رسالت میں موجود تھے لیکن لقائے ظاہری سے محروم رہے، مگر عالم باطن کے قوانین اس دنیائے آب و گل کے قوانین سے ماورا ہیں۔ وہاں قرب و بعد منزل کا کوئی سوال نہیں۔ چشم حقیقت نگر لاکھ حجابوں پر بھی محروم تماشا نہیں رہتی۔ ربط باطن بعد مسافت میں بھی قرب محسوس کرتا ہے۔ خود اس دنیائے آب و گل میں بھی ظاہری بعد اور دوری ایک بے حقیقت شے ہے۔ اصل شے قوت تاثیر اور جذب و کشش ہے۔ آفتاب کروڑوں منزلوں کی مسافت کے باوجود عالم کے ذرے ذرے کو منور کرتا ہے۔ قطرات شبنم اڑ کر آفتاب کی حرارت میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ موسم گل کی نکھت منزلوں تک کوہ وادی کو معطر کر دیتی ہے۔ اس لیے اویس بھی بعد مسافت کے باوجود آفتاب نبوت کی کرنوں سے مستنیر اور بہار مدینہ کی نکھت باریوں سے مست و بے خود تھے۔ اگرچہ وہ یمن میں تھے لیکن ان کی محبت کی لہریں حجاز تک رواں دواں تھیں۔ یقین کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نادیدہ و رفتہ محبت کی ایک ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے، وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائیں مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ برابر اویس رحمہ اللہ کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس رحمہ اللہ کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکنا تو لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت اویس رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا، کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھ دیتا ہوں۔ اویس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرے میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعے کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہیں، ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اویس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر حضرت اویس سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا، تم عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت اویس اپنے کو اہل دنیا سے چھپانے کے لیے نہایت خستہ حال رہتے تھے۔ اکثر بدن تک ڈھانپنے کے لیے پورا کپڑا تک نہ ہوتا تھا۔ لوگ ننگا بدن دیکھ کر کپڑا اڑا دیتے۔ ان کی ظاہری حالت پر بے بصر عوام ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں پریشان کرتے، لیکن اہل نظر کی نگاہوں سے وہ نہ چھپ سکے۔ ان کی شمیم روحانیت اہل دل لوگوں کو دور دور سے کھینچ بلاتی تھی۔ ایک صاحب دل تابعی حرم بن حبان اور اویس کی ملاقات کے پرتاثیر واقعات خود حرم بن حبان کی زبان سے سننے کے قابل ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں حضرت اویس کرنی کی زیارت کی تمنا میں کوفہ گیا اور تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا۔
وہاں دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً پہچان گیا۔ وہ فربا اندام تھے، رنگ گندم گوں تھا، بدن پر بال زیادہ تھے، سر مڑا ہوا تھا، داڑھی گھنی تھی، بدن پر ایک صوف کا ازار اور ایک صوف کی چادر تھی، چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ اویس رحمہ اللہ نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کیا اور پھر کہا، خدا تم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا، اویس تم پر خدا رحمت نازل کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا کیا حال ہے؟ غایت محبت میں ان کی ظاہری حالت پر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے دیا؟ میں نے کہا، خدا نے۔ اس جواب پر انہوں نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ حرم بن حیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی میں نے ان کو دیکھا تھا اور نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے جان لیا؟ خدا کی قسم آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو نہ دیکھا تھا۔ فرمایا، علیم خبیر نے مجھے بتایا، جب تمہارے نفس نے میرے نفس سے باتیں کی، اسی وقت میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ زندہ اور چلتے پھرتے لوگوں کی طرح روحوں کی بھی جان ہوتی ہے۔ مومنین خواہ کبھی آپس میں نہ ملے ہوں اور ان میں کوئی تعارف نہ ہو اور نہ ان کو ایک دوسرے سے باتیں کرنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر بھی وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور خدا کی روح کے وسیلے سے باتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں۔ میں نے درخواست کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے کہ میں آپ کی زبان سے سن کر اس کو یاد کر لوں۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا اور نہ آپ کی صحبت سے بہرہ ہوں، البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، اور تم لوگوں کی طرح مجھے بھی آپ کی حدیثیں پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث، قاضی یا مفتی بنوں۔ حرم بن حیان، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ جواب سن کر میں نے عرض کیا کہ پھر قرآن ہی کی کچھ آیات سنا دیجیے، مجھے آپ کی زبان سے قرآن سننے کی خواہش ہے۔ میں خدا کے لیے آپ کو محبوب رکھتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے اور کچھ وصیتیں کیجیے تاکہ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں۔ میری درخواست سن کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، سب سے زیادہ حق اس کا قول ہے، سب سے زیادہ سچی بات اس کی ہے، سب سے زیادہ اچھا کلام اس کا کلام ہے۔ یہ کلمات فرما کر ما خلقنا السماوات والارض سے هو العزیز الرحیم تک تلاوت کر کے چیخ مار کر ایسی خاموش ہوئے کہ میں سمجھا بے ہوش ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا، حرم بن حیان، تمہارے باپ مر چکے، عنقریب تم کو بھی مرنا ہے۔ ابو حیان مر چکے، ان کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ۔ ابن حیان، آدم مر گئے، ہوا مر گئیں۔ ابن حیان، نوح اور ابراہیم خلیل بھی مر گئے۔ ابن حیان، موسیٰ نجی الرحمن مر گئے۔ ابن حیان، داؤد خلیفہ الرحمن مر گئے۔ ابن حیان، محمد الرسول اللہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابن حیان، ابو بکر صدیق خلیفہ مسلمین بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابن حیان، میرے بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کہہ کر عمر کا نعرہ لگایا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک زندہ تھے اور ان کی خلافت کا آخری زمانہ تھا، اس لیے میں نے کہا، خدا آپ پر رحم کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو زندہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے اگر تم اس کو پوری طرح سمجھ لو تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا شمار مردوں میں ہی ہے، ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور چند مختصر دعائیں پڑھ کر کہا، حرم بن حیان، کتاب اللہ، صلحائے امت کی ملاقات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام میری وصیت ہے۔ میں نے اپنی خبر موت دی اور تمہاری خبر موت دی، آئندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا۔
واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرانا اور اپنے ہم مذہبوں کو نصیحت کرنا اور اپنے نفس کے لیے کوشش کرنا۔ خبردار، جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہارا دین چھوٹ جائے اور قیامت میں تم کو آتش دوزخ کا سامنا ہو۔ پھر فرمایا، خدایا اس شخص کا گمان ہے کہ وہ تیرے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے اور تیرے لیے مجھ سے ملاقات کی، اس لیے خدایا جنت میں اس کا چہرہ مجھے پہچوانا اور اپنے گھر دارالسلام میں مجھے اس سے ملانا۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اس کی کھیتی باڑی کو اس کے قبضے میں رہنے دے، اس کو تھوڑی دنیا پر خوش رکھ اور دنیا سے تو نے جو حصہ اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر اور اپنے عطایا اور نعمتوں پر اس کو شاکر بنا اور اس کو جزائے خیر دے۔ یہ دعائیں دے کر مجھ سے خطاب فرمایا کہ حرم بن حیان، اب میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، سلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اب میں تم کو آج سے نہ دیکھوں، میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور تنہائی، غم و الم میں مبتلا رہوں گا، اس لیے آئندہ نہ تم مجھے پوچھنا اور نہ تلاش کرنا۔ تمہاری یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کے بعد نہ میں تم کو دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ مجھے یاد کرتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر کرنا، میں بھی انشاءاللہ تم کو یاد اور تمہارے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ ایک ہی ساتھ اور ساتھ ہو جائے، لیکن اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے اور ہم دونوں روتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں حد نظر تک دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک گلی میں چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا اور لوگوں سے پوچھا، لیکن کسی سے بھی سراغ نہ ملا۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اس ملاقات کے بعد سے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا کہ میں ان کو ایک دو مرتبہ خواب میں نہ دیکھتا ہوں۔ اگرچہ اویس سرتاج تابعین ہیں اور ان کی ذات جملہ فضائل و کمالات کی جامع تھی، لیکن اس کے باوجود علماء ظاہر کے زمرہ میں ان کا کہیں ذکر نہیں، حتیٰ کہ ان سے کوئی روایت تک مروی نہیں۔ لیکن اس سے یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری سے بیگانہ تھے۔ ان کی ذات علم باطن کے ساتھ علم ظاہری کی بھی جامع تھی۔ اس کی دو وجہ تھیں۔ سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی اصلاح نفس، تزکیہ روح اور مجاہدات و ریاضات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ علم ظاہر کو مشغلہ حیات بناتے اور حجرہ عبادت سے نکل کر مسند علم پر بیٹھتے۔ دوسرے، انہیں شہرت اور نمود سے اتنی نفرت تھی کہ قاضی، مفتی اور محدث کے لقب سے مشہور ہونا بھی پسند نہ کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود ایک موقع پر فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اسی طرح پہنچی ہیں جس طرح تم کو پہنچی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر ان کا دروازہ کھول کر محدث، قاضی اور مفتی بننا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے تزکیہ نفس کے بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں شہرت ناپسند کرتا ہوں اور عزت کو دوست رکھتا ہوں، اور مسند علم پر بیٹھنے کے بعد نہ وہ شہرت سے بچ سکتے تھے اور نہ ان کی عزت نشینی قائم رہ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے سرے سے اس دروازے ہی کو بند رکھا۔ آپ کے کمالات کا منبع اور سرچشمہ کاغذ کے اوراق کی بجائے صحیفہ قلم تھا۔ آپ کی ذات گرامی علوم باطن کا سرچشمہ تھی، اور تابعین میں خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع ہے، اور صوفیہ کرام کے بہت سے سلاسل آپ کی ذات تک منتہا ہوتے ہیں۔ آپ نے راہ سلوک میں بڑے بڑے مجاہدات کیے، ساری ساری رات پلک سے پلک نہ ملتی تھی۔ معمول تھا کہ ایک شب قیام میں گزارتے تھے، دوسری رکوع میں اور تیسری سجدے میں۔ اکثر رات کے ساتھ دن بھی عبادت میں ہی گزر جاتا تھا۔ ربی بن خثیم کا بیان ہے کہ ایک دن میں اویس رحمہ اللہ سے ملنے گیا، دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح و تحلیل میں حرج نہ ہو، اس سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ظہر کی نماز تک برابر مشغول رہے، پھر ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک یہی حال رہا۔ میں نے خیال کیا کہ مغرب کے بعد شاید افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے اور پھر عشاء سے صبح تک یہی کیفیت رہی۔ دوسرے دن نماز فجر کے بعد کچھ نیند کا غلبہ ہوا، لیکن پھر فوراً متنبہ ہو گئے اور دعا کی کہ خدایا، میں سونے والی آنکھ
और ना भरने वाले पेट से पनाह मांगता हूँ। ये हाल देखकर मैंने जो कुछ देखा उस कदर काफ़ी है। हमेशा रोज़ा रखते थे। अक्सर ऐसा होता था कि इफ्तार के लिए कुछ मुयस्सर ना आता तो खजूर की गुठलियाँ चुनकर बेचते और उसकी कीमत से कुछ हासिल कर लेते। अगर खुश्क खरमा मिल जाता तो उसको इफ्तार के लिए रख लेते। अगर ज़्यादा मिकदार में मिल जाता तो गुठलियाँ बेचकर उसकी कीमत खैरात कर देते। हज़रत अवैस करनी रहमहुल्लाह लोगों के साथ मिलने जुलने से बहुत घबराते, लेकिन आपकी उजलत पसंदी ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। आपकी शमीम रूहानियत ने खल्कुल्लाह को खुद अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया और लोगों का रुझान आपकी तरफ बढ़ने लगा। असीर बिन जाबिर बयान करते हैं कि मेरे एक साथी मुझे अवैस रहमहुल्लाह के पास ले गए। वो 2 रकत नमाज तमाम करने के बाद हमारी तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, आप लोगों का भी मेरे साथ अजीब मामला है। आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चलते हैं? मैं एक ज़ईफ़ इंसान हूँ। मेरी बहुत सी ज़रूरियात हैं जिन्हें मैं आपकी वजह से पूरी नहीं कर सकता। आप लोग ऐसा ना कीजिए, खुदा आप पर रहम करे। अगर किसी को मुझसे कोई ज़रूरत हो तो वो इशा के वक्त मिल लिया करे। उस मजलिस में 3 किस्म के लोग आते हैं, समझदार मोमिन, बेसमझ मोमिन और मुनाफिक। इन तीनों की मिसाल दरख्त और बारिश की सी है। अगर सरसब्ज शादाब और फलदार दरख्त पर पानी बरसता है तो उसकी तरावट व शादाबी और हुस्न व खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा होता है। और अगर शादाब मगर बेफल वाले दरख्त पर बरसता है तो उसके पत्तों में खूबसूरती पैदा होती है और वो फल देने लगता है। और अगर खुश्क घास और कमज़ोर शाख पर बरसता है तो उसे तोड़ फोड़ डालता है। ये मिसाल देकर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का सामान है। अलबत्ता जालिमों के हिस्से में उससे नुकसान के सिवा किसी और चीज़ का इजाफा नहीं होता। लेकिन इस उजलत पसंदी और तन्हा नशीनी के बावजूद अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े से कभी गाफिल ना रहे और उसकी अदायगी में लोग उनके दुश्मन हो जाते थे। नाज़रीन, सैयदना अलकमा बिन मरसद रहमहुल्लाह हज़रत सैयदना अवैस करनी रहमहुल्लाह के हालात बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अवैस करनी रहमहुल्लाह के ख़ानदान वालों ने आप रहमहुल्लाह को मजनून समझा हुआ था और आप रहमहुल्लाह के लिए अपने घरों के करीब कमरा बनाया हुआ था। 2-2 साल गुजर जाते लेकिन घर वाले आपकी तरफ तवज्जो ना देते, ना ही आपकी खबरगिरी करते। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी गुज़र बसर इस तरह करते कि खजूर की गुठलियाँ चुनते, शाम को उन्हें बेचते और उनके बदले जो रद्दी खजूरें वग़ैरह मिलती उन्हें इफ्तार के लिए रख लेते और उन्हें खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज के इज्तिमा में फ़रमाया, ऐ लोगो खड़े हो जाओ। हुक्म पाते ही तमाम लोग खड़े हो गए। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कबीला मुराद के लोगों के अलावा सब बैठ जाएं। चंद लोगों के अलावा सब बैठ गए। फिर फरमाया, तुम में से कबीला करन के लोग खड़े रहें, बाकी सब बैठ जाएं। एक शख्स के अलावा सब बैठ गए। ये खड़ा होने वाला शख्स हज़रत सैयदना अवैस करनी रहमहुल्लाह का चचा था। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा, क्या आप कबीला करन के रहने वाले हैं? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ, मैं करन ही का रहने वाला हूँ। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या आप अवैस करनी को जानते हैं? उसने जवाब दिया, हजूर, आप रहमहुल्लाह जिस अवैस करनी के मुतालिक सवाल कर रहे हैं वो तो हमारे यहाँ अहमक मशहूर है। वो इस लायक कहाँ कि आप रहमहुल्लाह उसके मुतालिक इस्तफसार फरमाएं। वो तो पागल व मजनून है। ये सुनकर आप रहमहुल्लाह रोने लगे और फरमाया, मैं इस पर नहीं बल्कि तुम पर रो रहा हूँ। मैंने तमाम नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह अवैस करनी की शफात से कबीला रबिया और कबीला मज़र के बराबर लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना हरम बिन हयान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब मुझ तक ये हदीस पहुंची तो मैं फ़ौरन कूफा की तरफ रवाना हुआ। मेरा वहां जाने का सिर्फ यही मकसद था कि सैयदना अवैस करनी रहमहुल्लाह की ज़ियारत कर लूं और उनकी सोहबत से फैज़याब हो सकूं। कूफा पहुंचकर मैं उन्हें तलाश करता रहा। बिलाखिर मैंने उन्हें दोपहर के वक्त नहर फरात के किनारे वज़ू करते पाया। जो निशानियां मुझे उनके मुतालिक बताई गई थीं उनकी वजह से मैंने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया
ان کا رنگ انتہائی گندمی، جسم دبلا پتلا، سر گرد آلود اور چہرہ انتہائی باروب تھا۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ نہ کیا۔ میں نے کہا، اے اویس رحمہ اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کیسے ہیں؟ ان کو اس حالت میں دیکھ کر اور ان سے شدید محبت کی وجہ سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا، اے میرے بھائی حرم بن حیان رحمہ اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کیسے ہیں اور میرے بارے میں آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے تمہاری طرف راہ دی ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیں اور فرمایا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، آپ رحمہ اللہ کو میرا اور میرے والد کا نام کیسے معلوم ہوا؟ حالانکہ آج سے پہلے نہ کبھی میں نے آپ کو دیکھا اور نہ ہی آپ رحمہ اللہ نے مجھے دیکھا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے میرے علیم و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے، اے میرے بھائی حرم بن حیان، میری روح تیری روح کو اس وقت سے جانتی ہے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ بے شک بعض مومن اپنے بعض مومن بھائیوں کو جانتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے ایک دوسرے سے الفت و محبت رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی بظاہر ملاقات نہ ہوئی ہو، اگرچہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، مجھے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت یا برکت نصیب ہوئی اور نہ ہی میں ان کی زیارت سے مشرف ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ میں نے ان عظیم ہستیوں کی زیارت کی ہے جن کی نظریں میرے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضحا والے چہرے کی زیارت کر چکی ہیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اوپر اس بات کا دروازہ کھولوں کہ لوگ مجھے محدث، مفتی یا راوی کہیں۔ میں لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہوں اور اپنی اس حالت پر خوش ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، مجھے اللہ کے کلام سے کچھ تلاوت سنا دیجیے اور مجھے نصیحت فرمائیے تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ بے شک میں آپ رحمہ اللہ سے صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، رب عز و جل کا کلام سب کلاموں سے اچھا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے سورہ دخان کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کھیل کے طور پر ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند آیتیں پڑھیں، پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرے گمان کے مطابق شاید آپ رحمہ اللہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو فرمانے لگے، اے ابن حیان، تیرا باپ فوت ہو چکا، ان قریب تو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر یا تو تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا پھر معاذ اللہ جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستو، حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت زیادہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھیں اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے۔ ہر سال حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کو تلاش کرتے، لیکن انہیں حضرت اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے رہیں۔ تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر
پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جائیں، صرف قبیلہ مراد کھڑے رہیں۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہیں۔ تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس ہے کدھر؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رحمہ اللہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس رحمہ اللہ کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کرواؤ۔ پھر حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت اویس کرنی رحمہ اللہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت، تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے اگرچہ بظاہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تاہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں میرا بہترین دوست اویس کرنی رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ آپ رحمہ اللہ سادگی اور فقر کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کوڑے کے ڈھیر سے پھٹے پرانے کپڑوں کے چیتھڑے اٹھا کر لاتے اور ان کو دھو کر جوڑتے اور سی کر خرقہ بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ رحمہ اللہ کا یہ لباس بہت ہی پسندیدہ تھا۔ ساری زندگی دنیا کے کسی بھی چیز سے محبت نہ کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق رہے۔ ایسی ہی بلند مرتبہ ہستیوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے حد پریشان، غبار آلود اور جن کو دروازے سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کر دے۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کی فضیلت و مرتبے کی مثال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے آپ رحمہ اللہ کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل یمن سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جسے اویس رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، اور یمن میں اس کی والدہ کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اور والدہ کی خدمت اسے یہاں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ خوف الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان سمجھنے کے بارے میں حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرو کہ گویا تم نے سب لوگوں کا خون کیا ہو
اسبغ بن زید کہتے ہیں کسی دن شام ہو رہی تو حضرت اویس کہتے ہیں آج کی رات رکوع کی رات ہے، تو صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے، اور بسا اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا، لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے، اور پھر کہتے یا اللہ اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا۔ صبح تک رکوع کرتے، صبح تک سجدے میں پڑے رہتے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رکوع اتنا لمبا کرتے کہ صبح ہو جاتی، اور پھر دوسری رکعت میں سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ صبح ہو جاتی۔ شابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مراد قبیلے کا ایک شخص حضرت اویس کے پاس سے گزرا اور استفسار کیا صبح کیسے ہوئی؟ تو حضرت اویس نے کہا الحمدللہ کہتے ہوئے میں نے صبح کی۔ اس نے کہا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا ایسے شخص کی کیا زندگی جو صبح ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ آج شام نہیں ہوگی، اور اگر شام ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ صبح نہیں ہوگی، پھر مرنے کے بعد جنت کی خوشخبری دی جائے گی یا پھر جہنم کی۔ قبیلہ مراد کے فرد موت کی یاد کسی مومن کے لیے خوشی باقی نہیں رہنے دیتی، اور اگر مومن کو اپنے اوپر واجب حقوق الہی معلوم ہو جائیں تو اپنے مال میں سونا چاندی کچھ بھی نہ چھوڑے، سارا صدقہ کر دے، اور اگر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو اس کا کوئی دوست بھی باقی نہ رہے۔ جب ناظرین سرتاج عاشقاں حضرت خواجہ اویس کرنی رحمہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی تفصیلات بیان کرنا شروع کیں، اور رفیقان رسول وہیں کھڑے کھڑے شبیہ مبارک ملاحظہ فرماتے رہے، جب آپ خاموش ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا سیدنا آپ تو حضور کی خدمت اقدس میں تشریف نہیں لا سکے، اور آپ نے تو انہیں ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، پھر آپ کس طرح ان کے رخ مبارک کے خد و خال کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ نے اپنی سفید داڑھی جبہ مبارک سے ملتے ہوئے کہا آپ حضرات نے حضور کو ہونے کے مقام پر دیکھا ہے، اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر محبوب کی خدمت میں اپنی روح کو حاضر رکھا ہے۔ آپ خوش نصیب تھے کہ نعمت ہر وقت آپ کے روبرو تھی، ہم دور تھے اور قرب کی دید سے محروم تھے، اور خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لیے حریص رہتا ہے، نہ ہونے کے مقام پر دیکھنے والے کی صرف آنکھیں ہی نہیں دیکھتی، اس کا سارا وجود طلب بن جاتا ہے۔ ناظرین یہاں پر اویس نام کا مطلب اور معنی بھی آپ کو بتا دیں۔ اویس یہ اوس کی تسخیر ہے، اور اوس کے معنی بھیڑیا کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی عطیے کے بھی آتے ہیں۔ عطیہ کا معنی اور صاحب فضیلت تابعی کی نسبت دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے اویس نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے انتقال کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ مورخین اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اپنی والدہ کی انتقال کے بعد آپ حجاز گئے اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت میں لڑتے ہوئے 37 ہجری کو شہید ہوئے تھے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ کا مزار اطہر شام کے مشہور شہر الرقہ میں واقع ہے، جو 1400 سال سے مرجع خلاق بنا ہوا ہے۔ آپ کے مزار پر بہت پہلے ایک عالیشان مسجد بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے 2013 کو داعش کے خونخوار جنگجوؤں کی بمباری سے آپ کا مزار اور مسجد دونوں تباہ ہوئے تھے، تاہم آپ کی قبر آج بھی موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کی ہدایات پر عمل کرنے اور ان کی حیات مبارک سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔